خیر خلق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی پیروی کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بِایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم، تو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وما التناہم، اور ہم ان کے لیے کم نہیں کریں گے، من عملہم، ان کے عمل سے، من شیء، کچھ بھی، کل امرئ، ہر شخص، بما کسب، اس کے ساتھ جو اس نے کمایا، رہین، گروی ہے۔ احباب گرامی، قرآن کریم کی یہ آیت بندے کو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا ایک ایسا اصول سمجھاتی ہے کہ جس سے اکثر انسان غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان پر وہ قائم رہے، انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر عمل پیرا رہے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کا ایمان ایسا خالص اور نکھرا ہوا تھا کہ ان کی اولاد نے اپنے آباء و اجداد کے، اپنے والدین کے، اپنے باپ کے، اپنی ماں کے دین کی پیروی کی۔ یہ نہیں کیا کہ اولاد کا دین کچھ رہا اور بندہ خود جا جا کر مسجد کے اندر بیٹھا رہا اور اولاد کی تربیت کی پرواہ ہی نہ کی۔ والدین تو خود بہت نیک بن گئے لیکن اولاد کسی درجے میں بھی ایماندار بنی نہیں، اللہ کے دین کی طرف وہ آئی ہی نہیں۔ تو یہ مراد نہیں، بلکہ کہا واتبعتہم ذریتہم بِایمان، خود بھی وہ ایماندار تھے اور ان کی اولادوں نے کسی نہ کسی درجے میں ایمان کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو جاری رکھا۔ اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ بحیثیت والد ایک مومن کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسرے لفظوں میں یوں کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک اور مقام پر کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں تمہاری اولادیں اور تمہاری دولت تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ جس نے ایسا کیا اس نے خسارے کا سودا کیا۔ تو ایمان یہ بنیاد بنی، آباء و اجداد کا ایمان اور ان کے بعد آنے والی نسل بھی ایمان، اس کے نیچے دو زیریں ہیں، یہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ کسی بھی درجے کا ایمان، وہ ایمان پر کسی نہ کسی طرح وہ قائم رہے۔ اور بنیادی طور پر ایمان پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضے یہ پورے کرنے ہیں۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے اور دیگر اعمال اس چابی کے دندانے ہیں۔ جیسے دندانوں کے بغیر کوئی تالا، کوئی چابی مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بِایمان، یہ اتنا سا ٹکڑا بہت بڑا اصول دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو خود بھی ایمان لائے اور پھر ان کی اولادوں نے ان کے جانے کے بعد ایمان کے ساتھ ہی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی۔ دنیا کے اندر ہم آج بھی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں
کہ اگر وہ کسی گناہ کا کام کریں، کوئی بدعت جاری کریں، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کریں اور ہم ان کو روکیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو جی خاندان کی رسم یہ ہے، ہماری تو برادری کا رواج اور طریقہ یہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے، انا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کام کرتے دیکھا ہے، ہم بھی یہی کریں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کی اولاد مسجد کی پہلی صف کے اندر بیٹھی ہو کہ ہمارے ابا جی بھی بیٹھا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے۔ کتنا خوش بخت ہوگا کہ جو بچہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میرے باپ بھی صدقہ کیا کرتا تھا، میں اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ کیسی اس آدمی کی خوش نصیبی ہوگی جو دین پر، خیر پر، برکت کے راستے پر، صراط مستقیم کے اوپر چلے اور یہ کہے کہ میرے باپ نے اسی شریعت اور اسی منہج کی تربیت میرے اوپر کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اولادیں رات کے وقت میں جب چھوٹے چھوٹے ان کے بچے سوئے ہوئے ہوتے تھے، وہ اٹھ کر تہجدیں ادا کرتے تھے کہ کل کو یہ ہمارے لیے اٹھ کر اسی طرح دعائیں کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل آپ دیکھیں کہ ساری رات ان کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ رات کے شروع والے حصے میں انہوں نے اپنی بیوی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ شروع والے حصے میں تم نماز ادا کرو گی، میں اور بیٹی آرام کریں گے۔ درمیان والے حصے میں جب ماں سونے لگتی تو وہ بیٹی کو جگا دیتی، درمیان والے حصے میں بیٹی عبادت کرتی، اور جب بیٹی سونے لگتی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جگا دیتی، پھر وہ فجر تک نماز ادا کرتے رہتے، اور جب اذان ہوتی تو سارا گھرانہ بیدار ہو جاتا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹیوں کو دیکھیے کہ کس طرح وہ ہنڈیاں پکایا کرتی تھیں تو ساتھ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، ادھر منزل پوری ہوتی اور ادھر ہنڈیاں پک جاتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات کو پڑھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیے، ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کی ایسی ایسی تربیتیں کی ہیں۔ اصحاب رسول نے ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے اولاد کی تربیت پر، کہ اولاد ہماری کل کو اللہ کے ہاں ہمارے لیے دعا کرے، یہ وہ بنیادی صدقہ جاریہ ہے جس کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مات الانسان انقطع عملہ، ابن آدم مر جاتا ہے اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ، نیکیوں کی ڈور بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب زندگی نہیں رہی تو نیکی بھی نہیں رہی، اب جو اس نے کمایا وہی اس کے ساتھ جائے گا، الا ثلاث، ہاں تین چیزیں اس کی نیکی کی ڈور کو جوڑ کر رکھتی ہیں، اس کی نیکیوں کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ وہ جاری صدقہ ہے جو انسان کو کل قیامت کے دن اس قدر فائدہ دے گا کہ شاید انسان نے زندگی میں اتنی نیکیاں نہ کی ہوں جتنی مرنے کے بعد اس کے کھاتے میں آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایسی اولاد جو انسان کے حق میں دعا کرنے والی ہو، ایسی اولاد، اور ایسی اولاد تبھی بن پائے گی جب ہم اپنی اولاد کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وقت نکالیں گے۔ اللہ کے لیے اپنی اولادوں کے اوپر توجہ دیجیے، وہ جس تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، ان چیزوں پر فکر مند ہونے کی، موجودہ دور میں جس قدر فتنے ہیں اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت بچہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ پتہ ان کو سارا کچھ ہی ہے، دو دو ہاتھ وہ آگے ہیں، جس چیز کا ہمیں اس عمر میں نہیں پتا تھا وہ اس سے بھی اگلے لیول کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم توجہ نہیں دیں گے، بچہ کہہ کر نظر انداز کریں گے تو کل کو فتنہ بڑا ہو جائے گا، آزمائش کڑی آ جائے گی۔ کل کو کوئی بچہ میری اولاد میرے لیے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھے، کہے اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، میں نمازی ہوں، میری اولاد نمازی، اس کی اولاد نمازی، پھر اس کی اولاد نمازی، سوچو اجر کا سلسلہ کہاں تک جاتا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ذخیرہ آخرت تیار کر دے گا۔ تو بندے کو اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دینی ہے، جس میں وہ کہے مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی بنا، ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر وہ کہے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو یہ بنیادی آیت ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان۔
ایمان کا کوئی درجہ اولاد کے پاس ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اولاد کو دنیا کی ساری ڈگریوں کا اور اس کو کھاتوں کا اور بزنس کا سارا ہم اس کو علم دے دیں، اور جب دین کی بات ہے تو اسے ککھ پتہ ہی نہ ہو۔ کم از کم ایسی بنیاد دے کر جائیں کہ فتنوں کے دور میں اولاد قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک اختیار کرے اور اس کے دل کے اندر کوئی شبہ اور شک نہ ہو۔ تو اپنی اولاد کی تربیت شروع دن سے ان کی تربیت منہج اسلام کے اوپر کی جائے۔ کہا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی اولادوں نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ الحقنا بہم ذریتہم، کل قیامت کے دن جب جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو اولاد اور والدین کے درجے چونکہ مختلف ہوں گے۔ اولاد ہو سکتا ہے کم عمل کرے، تھوڑا عمل کرے، آ جائے جنت کے اندر بھی، اور ایمان والا اس کا والد اس کی والدہ وہ اونچے والے درجے پر ہو۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کی، صحابی کا قول ہے اور صحیح سند کے ساتھ، کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں داخل کرے گا تو وہ وہاں جا کر کہے گا اللہ میری بیوی کدھر ہے، میری اولاد کدھر ہے؟ تو اللہ رب العالمین اسے کہیں گے کہ وہ تو تجھ سے نچلے درجے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اے اللہ میری اولاد کو تو مجھ تک پہنچا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا بھی، بستر بھی دیا، رہنے کی جگہ بھی دی، حور عین بھی عطا کر دی، لیکن اصل خوشی تو پھر اپنوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اور اللہ بھی اپنے بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا جانتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کم عمل والی، تھوڑی نیکیوں والی، نچلے درجے والی اولاد کو اللہ اونچے درجے پر خود ہی عطا کر دے گا۔ خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو والدین کے برابر اجر اور بدلہ عطا کر دے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ کہتا ہے وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اوپر والوں کو نیچے لے آئیں، بلکہ نیچے والوں کو ہم اوپر لے کر جائیں گے۔ کمی ہمارے ہاں نہیں ہوتی، ہمارے ہاں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے حدیث میں اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر والدین کی نیکیاں اولاد کو فائدہ دیتی ہیں، اس صورت میں والدین زیادہ نیک تھے، اولاد کم نیک تھی، اور وہ والدین اونچے درجے پر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کم نیکیوں کے باوجود ایمان والوں کو اونچا درجہ دے دیا، والدین کے برابر کر دیا۔ تو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے حق میں کوئی دعا کرتی ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو اللہ نے جنت میں جگہ دی، تو اچانک اس کا درجہ اونچا ہو گیا، تو اس نے کہا یا ربی انا لی ھذا، اے اللہ میرا یہ درجہ اونچا کیوں کر دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باستغفاری والدک لک، تیرے بچے نے، تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے دنیا میں تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے تیرا درجہ اونچا کرتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کا ضابطہ سمجھ لیں، اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے، چاہے والدین نے اسے کہا ہو یا نہ کہا ہو، اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے والدین کو اس کا پھل ملتا، والدین کو اس کا ثمرہ ضرور ملتا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتی ہے اللہ میرے والد کو بخش دے، میری والدہ کو بخش دے، اور معذرت کے ساتھ ہم یہ دعائیں ان کے مرنے کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں نہیں ہم کہتے اللہ میرے والد کو بخش دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم نہیں کہتے زندگی میں ان کے ساتھ اکڑ کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیز بن کر رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ کہ ان کو کون سی عقل ہے جی، ان کو کیا پتا ہو دنیا میں چل کے رہا ہے۔ حالانکہ عقل سکھانے والا تجھے وہی تھا، اسی کے اوپر جو ہے وہ تو پیشاب بھی کرتا تھا، اسی کے کپڑے بھرتا تھا، اسی کی کمائی پر پل پوس کر اتنا بڑا ہوا ہے، اور اپنے باپ کو اپنی ماں کو ہی کسی کھاتے میں نہیں گن رہا۔ بدبخت انسان ہوتا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ساتھ ہی اللہ آگے کہتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے عمل کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے۔
یہ بالکل متضاد بات ہے جو پہلے اللہ نے کی. پیچھے اللہ کا فضل ہے، یہاں اللہ کا عدل ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ والد کے گناہوں کی سزا اولاد کو دے دی، لیکن والد کی نیکیوں کا فضل اولاد کو ضرور ملا. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. ہر بندہ اپنے عمل کے بدلے گروی ہے. کل قیامت کے دن کوئی کسی کو یہ نہیں پوچھے گا تیری فلاں نبی سے رشتہ داری ہے چل تجھے چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. کوئی جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہو، بھلے وہ انبیاء کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں. کوئی عمل، کوئی نیکی کسی درجے میں بھی قبول نہیں. اور اس آیت میں اللہ نے بات ہی ایمان کی ہے. اس آیت میں اللہ نے بات ہی ایمان کی ہے. جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت میں میرے 2 بچے تھے، وہ کہاں پر ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ جہنم میں ہیں. تو سیدہ خدیجہ غمگین ہو گئیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس لیے تجھے بتا دیا کہ اگر تو ان کا حال دیکھ لیتی تو اور غمگین ہو جاتی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب اسلام قبول کرنے کے بعد جو میری اولاد ہے وہ فرمایا وہ تیرے ساتھ جنت میں ہوگی. تو ایمان یہ بنیاد ہے. کل قیامت کے دن والدین کی نیکیاں تبھی انسان کو، اولاد کو فائدہ دے سکیں گی جب اولاد کے پاس کم از کم ایمان ہوگا. اگر اولاد ہی کفر کے اوپر چل نکلی، اگر اولاد نہیں گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا، تو اللہ نے قرآن میں کہا کل قیامت کے دن پھر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ داری کے کام بھی نہیں آ سکے گا. کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے عمل کے بدلے گروی ہے. اور گروی آپ جانتے ہیں کسی کے پاس اپنی قیمتی چیز رکھوانا اور اس سے کوئی شے قرض لے لینا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جنت گروی رکھوائی ہوئی ہے. عمل کر کے دیں گے پھر ہماری جنت ہمیں ملے گی، نہیں تو پھر نظام کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ فرمائے اور اچھا خاتمہ عطا کرے، اور اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی اللہ توفیق دے. اس کو پڑھ لیجیے، خود ہی پڑھ لیجیے اس کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.